وَإِذَا قُتِلَ الْمُكَاتَبُ عَمْدًا وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْمَوْلَى فَلَهُ الْقِصَاصُ إِن لَّمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَإِن تَرَكَ وَفَاءً وَوَارِثُهُ غَيْرُ الْمَوْلَى فَلَا قِصَاصَ لَهُمْ وَإِنِ اجْتَمَعُوا مَعَ الْمَوْلَى۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب الجنایات شروع کی تھی بھائی۔ میں نے بتلایا تھا جنایت وہ جرم ہے، وہ نقصان ہے جو نفس میں یا اعضاء میں کیا جائے انسان کے بھائی، یعنی کسی کو قتل کیا یا ہاتھ پاؤں کاٹا وغیرہ بھائی۔ اور پھر صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا کہ قتل 5 قسم پر ہے، یعنی وہ قتل جن کے ساتھ شرعی احکام متعلق ہوتے ہیں وہ 5 قسم پر ہیں۔ اولاً قتل عمد ہے، ثانی قتل شبہ عمد ہے، ثالث قتل خطا ہے، رابع قتل قائم مقام خطا ہے یا شبہ خطا کہہ لیں، اور خامس کیا ہے؟ قتل بسبب ہے مولانا۔ اور یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ وہ احکام جو قتل سے متعلق ہیں وہ بھی 5 ہیں بھائی، قصاص ہے، دیت ہے، کفارہ ہے، حرمان میراث ہے اور اسم یعنی گناہ ہے بھائی، گناہ بھائی۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک ضابطہ آپ کو بتلایا تھا کہ حرمان میراث وہاں آئے گا جب کہ وارث کس کو قتل کرے؟ مورث کو، اور اس قتل کی وجہ سے قصاص یا کفارہ آتا ہو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ قصاص یا، اور قصاص کس میں آتا تھا؟ قتل عمد کے اندر بھائی، اور کفارہ کس میں آتا ہے؟ شبہ عمد میں، قتل خطا میں اور جاری مجرائے خطا کے اندر، ان 3 میں کفارہ آتا ہے بھائی۔ اور یہ ضابطہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ اگر قاتل اور مقتول میں تعلق ہو ملکیت والا یا تعلق ہو ولادت والا تو اس صورت میں قصاص نہیں لیا جائے گا بھائی۔ یا آسان لفظوں میں یوں کہے، اگر اصول میں سے اب کوئی قتل کرے اپنے فروع کو، یعنی باپ دادا وغیرہ یا ماں نانی دادی وغیرہ میں سے کوئی اگر اپنی اولاد کو قتل کرے تو اس صورت میں قصاص نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اولاد میں سے کوئی اپنے اصول کو قتل کرے پھر قصاص لیا جائے گا۔ اور اسی طرح آقا اگر مالک یعنی مالک اپنے مملوک کو قتل کرے پھر بھی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ہاں مملوک اگر مالک کو قتل کرتا ہے پھر کیا کیا جائے گا؟ قصاص لیا جائے گا۔ اور یہ قانون بھی آپ نے پڑھا تھا کہ قصاص صرف اسلحے کے ساتھ لیا جائے گا بھائی۔ کس کے ذریعے لیا جائے گا؟ اسلحے کے ذریعے لیا جائے گا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے مقتول کو قتل کیا تھا قاتل نے، اس کو بھی اسی طریقے پر قتل کیا جائے گا بھائی۔ لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا قود الا بالسیف، قصاص نہیں ہے مگر کس کے ذریعے؟ تلوار کے ذریعے۔ مراد اسلحہ ہے بھائی کہ قصاص اسلحے ہی سے لیا جائے گا۔ اس سے ایک اور بات کا آپ کو پتہ چل گیا بھائی، یہ معلوم ہوا پھانسی خلاف شرع ہے بھائی۔ پھانسی کیا ہے؟ خلاف شرع ہے بھائی۔ تو باپ اگر اپنے بیٹے کو یا اولاد کو قتل کرے تو قصاص نہیں آئے گا، قصاص نہیں بھائی، البتہ دیت آئے گی بھائی۔ اسی طرح آقا بھی اگر اپنے غلام کو قتل کرے تو قصاص نہیں آئے گا، البتہ کیا ہوگا؟ دیت نہیں بھائی، کفارہ آئے گا، کفارہ بھائی۔
جی اب آگے دیکھیے، کہتے ہیں وَإِذَا قُتِلَ الْمُكَاتَبُ عَمْدًا وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْمَوْلَى فَلَهُ الْقِصَاصُ۔ یاد رکھیے مخاطب کسے کہتے ہیں بھائی؟ وہ غلام جسے آقا نے کہہ دیا کہ اتنا مال لے آؤ تو تم آزاد ہو، یہ مخاطب کہلاتا ہے۔ اب یہ جو عبد مکاتب ہے یہ آزاد آدمی کی طرح ہوتا ہے، آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا، یہ جائے گا پیسے کمائے گا اور لا کر آقا کو دے کر اپنے آپ کو آزاد کروائے گا۔ اب ایک مکاتب تھا، اسے کسی نے قتل کر دیا بھائی، قتل کر دیا، تو اب دو صورتیں ہیں۔ جب اسے قتل کیا گیا تو وہ اتنا مال اس نے چھوڑا جس کے ذریعے وہ بدل کتابت کی ادائیگی ہو سکتی ہے، یا اتنا مال اس نے نہیں چھوڑا ہوگا جس سے بدل کتابت کی ادائیگی ہو سکے۔ مثلا آقا نے کہا تھا مجھے 5 لاکھ روپے لا کر دو تو تم آزاد ہو۔ اب یہ جب مکاتب قتل کیا گیا تو اس کے پاس دو صورتیں ہیں، یا 5 لاکھ روپے جمع کر چکا ہوگا، ابھی آقا کو نہیں دیے، اس سے پہلے کیا کر دیا گیا قتل، یا 5 لاکھ ابھی اس نے جمع ہی نہیں کیے۔ تو اگر اس کو قتل کر دیا گیا اور اس نے ابھی اتنے پیسے جمع نہیں کیے تھے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ معلوم ہو ابھی بھی غلام ہے۔ جب غلام ہے تو اس صورت میں اس کا قصاص کون لے گا؟ آقا لے گا۔ کون لے گا؟ آقا لے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اگر اس نے اتنا مال چھوڑا جس کے ذریعے ادائیگی ہو سکتی ہے لیکن ابھی ادائیگی کی نہیں تھی کہ اس کو قتل کر دیا گیا، اور آقا کے علاوہ اس کا کوئی اور وارث بھی موجود ہے، بھائی جو مکاتب جس نے ابھی پیسے جمع نہیں کیے تھے پورے، یہ مارا جائے تو پھر اس کے سارے پیسے آقا کو ملیں گے۔ مکاتب پیسے جمع کر رہا تھا لیکن ابھی 5 لاکھ پورے نہیں ہوئے، اس سے کم ہے، اس کو کسی نے قتل کر دیا، تو جب پیسے پورے ہی نہیں ہیں ابھی تک تو معلوم ہو یہ غلام ہی مرا ہے، اور جب غلام مرا ہے تو غلام کا تو سارا کچھ کس کا ہے؟ آقا کا، تو یہ آقا کو مل جائے گی اس کے سارے پیسے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کا کوئی اور وارث ہے یا وارث نہیں، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ جب یہ غلام ہے تو پھر تو سارا کس کو ملے گا؟ آقا کو، وارثوں کو نہیں۔ لیکن اگر پیسے پورے چھوڑ کر مرا ہے اور اس کا کوئی اور وارث بھی ہے، اب یہاں دو احتمال ہو گئے، معلوم نہیں اب اسے کیا شمار کریں، آزاد شمار کریں کیونکہ پیسے تو اس نے پورے چھوڑے ہیں جس کے ذریعے کیا ہو سکتی ہے؟ پوری۔ تو اگر اسے آزاد شمار کریں تو پھر تو اس کی میراث کس کو ملنی چاہیے؟ وارثوں کو۔ بھائی کس کو ملنی چاہیے؟ معلوم ہو اس کا ولی وہ وارث ہوگا، وہ قصاص لے گا۔ جس کو میراث مل رہی ہے، وارث ہے، ولی ہے، تو وہی کیا کرے گا؟ قصاص بھی لے گا۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ اگرچہ پیسے تو جمع ہو چکے ہیں لیکن اس نے ادائیگی تو نہیں کی ابھی تک، جب ادائیگی ابھی تک نہیں کی تو یہ ہے کیا؟ غلام۔ جب یہ غلام ہے تو غلام کا قصاص کون لیا کرتا ہے؟ آقا۔ تو یہاں دو جہتیں آ گئی مولانا، ایک مکاتب کو قتل کیا گیا، اس نے پورے پیسے بھی چھوڑے ہیں، اور ایک اس کا کوئی وارث بھی ہے اور آقا بھی ہے۔ اب اگر پورے پیسوں کی طرف نظر کی جائے تو یہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ آزاد مرا ہے، اور جب آزاد مرا ہے تو قتل تو قصاص کا ولی کون ہوگا؟ وارث۔ اور لیکن اگر دیکھا جائے تو اس نے تو ابھی ادائیگی نہیں کی، تو یہ غلام ہے، تو قصاص کا ولی کون؟ آقا۔ لہذا اب چونکہ بات یقینی نہیں، قطعی نہیں ہے کہ مستحق کون ہے اس کا، لہذا اس صورت میں قصاص نہیں آئے گا۔ بھائی
کیونکہ اختلاف آ گیا مولانا، آزاد شمار کریں یا غلام شمار کریں، صحابہ کے زمانے سے اس میں اختلاف ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آزاد شمار کیا جائے تو قصاص کا ولی کس کو ہونا چاہیے؟ وارث، اور اگر غلام شمار کیا جائے تو قصاص کا ولی کس کو ہونا چاہیے؟ آقا کو۔ تو دونوں جہتیں آ رہی ہیں، اختلاف آ گیا مولانا کون مستحق ہے قصاص کا، تو لہذا اس صورت کے اندر اب قصاص نہیں آئے گا بھائی، چاہے دونوں اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ آقا بھی کہتا ہے قصاص لیں گے ہم، وارث بھی کہتے ہیں قصاص لیں گے، پھر بھی قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ سبب استحقاق میں کیا آ گیا ہے؟ اختلاف آ گیا۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے یہ دو مسئلے ہیں، دونوں اکٹھے دونوں صورتیں ذکر کریں گے بھائی۔ پہلی صورت وَإِذَا قُتِلَ الْمُكَاتَبُ، جب قتل کر دیا گیا مکاتب کو عمدن جان بوجھ کر، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْمَوْلَى، اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے علاوہ کس کے؟ اس کے مولا یعنی آقا کے علاوہ، اور کوئی وارث بھی نہیں ہے اس کا، فَلَهُ الْقِصَاصُ، تو آقا کو کس چیز کا حق ہے بھئی؟ اور کوئی وارث ہی نہیں ہے، اب تو قصاص کون لے گا؟ آقا ہی لے گا، قصاص کا حق ہے۔ ان لم یترک وفاء، اگر اس نے، وفا کہتے ہیں ادائیگی، یعنی اتنا مال نہ چھوڑا ہو جس کے ذریعے ادائیگی ہو سکے۔ ان لم یترک وفاء، اگر اتنا مال اس نے نہیں چھوڑا جس کے ذریعے کیا کی جا سکے؟ ادائیگی کی جا سکے۔ تو جب اتنا مال نہیں چھوڑا پھر تو یقینی طور پر یہ کیا مرا ہے؟ غلام ہی مرا ہے۔ جب غلام مرا ہے تو غلام کا ولی کون ہے؟ آقا۔ تو کہتے ہیں فَلَهُ الْقِصَاصُ، تو آقا کے لیے قصاص ہوگا، إِن لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، اگر اس مکاتب نے مال ادائیگی نہ چھوڑا ہو، وَإِن تَرَكَ وَفَاءً، اور اگر اس نے اتنا مال چھوڑا جس سے ادائیگی ہو سکتی ہے، وَوَارِثُهُ غَيْرُ الْمَوْلَى، اور اس کا وارث آقا کے علاوہ بھی ہے، آقا بھی موجود اور اس کے علاوہ کوئی وارث بھی موجود، اور اس نے اتنا مال بھی چھوڑا ہے، فَلَا قِصَاصَ لَهُمْ، تو ان کے لیے قصاص ان میں سے کوئی بھی نہیں لے گا بھائی۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا مَعَ الْمَوْلَى، اگرچہ وہ وارث جمع ہو جائیں آقا کے ساتھ، کیونکہ سبب استحقاق میں کیا آ گیا؟ اختلاف، کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے مال اس نے چھوڑا ہے اسے آزاد شمار کیا جانا چاہیے، اور وارث کون ہونا چاہیے؟ قصاص کا ولی کون ہونا چاہیے؟ وارث۔ دوسری طرح دیکھا جائے ادائیگی تو ابھی بھی نہیں کی، تو قصاص کا ولی کسے ہونا چاہیے؟ آقا کو، تو اختلاف آ گیا، تو لہذا ایک کو بھی ترجیح نہیں دے سکتے، لہذا اب قصاص نہیں دیا جائے گا۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذَا قُتِلَ عَبْدُ الرَّهْنِ، صورت مسئلہ یہ بھائی، میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا، آپ نے کہا میرے پاس کوئی چیز رہن رکھواؤ، میں نے اپنا غلام آپ کے پاس بطور رہن کے رکھوا دیا، اس عبد مرہون کو کسی نے قتل کر دیا، تو کہتے ہیں اب قصاص کون راہن لے گا یا مرتہن لے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، صرف راہن ہو تو بھی قصاص نہیں لے سکتا، مرتہن ہو تو وہ بھی قصاص، مرتہن تو اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ وہ مالک ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو یہ غلام صرف کس طور پر تھا؟ رہن کے طور پر تھا بھائی، اور راہن بھی قصاص نہیں لے سکتا کیونکہ اس غلام کے ساتھ کس کا حق وابستہ ہو چکا؟ مرتہن کا حق وابستہ ہو چکا ہے، اس نے اگر اس کا قرضہ وصول نہ ہو تو وہ اس کے ذریعے کیا کرے گا؟ اپنے قرضے کو وصول کرے گا۔ صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو لہذا جب عبد مرہون کو کوئی قتل کر دے قتل عامر، تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی قصاص نہیں لے سکتا، ہاں اس وقت قصاص لے سکتے ہیں جب دونوں جمع ہو جائیں، جب دونوں کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں، دونوں مل جائیں، پھر اب کیا کر سکتے ہیں؟ قصاص لے سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا قُتِلَ عَبْدُ الرَّهْنِ، جب قتل کیا جائے رہن کے غلام کو، تو لا يجب القصاص، لا يجب ای لا يثبت القصاص، قصاص ثابت نہیں ہوگا بھائی۔ جہاں بھی قصاص کے ساتھ واجب یا یجب کا لفظ آ رہا ہے، میں اس کا کیا معنی کر رہا ہوں؟
ثابت، اس لیے کہ قصاص واجب نہیں ہوتا مولانا، ثابت ہوتا ہے۔ قصاص واجب ہے، مقتول کے اولیاء معاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اگر واجب ہوتا وہ معاف کر سکتے ہیں، وہ صلح کر سکتے ہیں یا نہیں، بدلے میں مال لے لیں؟ معلوم ہوا قصاص واجب نہیں ہے بلکہ ثابت ہے۔ تو کہتے ہیں لا یجب القصاص، تو قصاص ثابت نہیں ہوگا حتی یجتمع الراہن والمرتہن، یہاں تک کہ اکٹھے ہو جائے راہن اور مرتہن۔ ومن جرح رجلا عمدا، صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی نے دوسرے کو زخمی کر دیا، اور یہ جو زخمی شخص ہے یہ زخم لگنے کے بعد سے مسلسل بیمار ہے بھائی، اور پھر کافی عرصے کے بعد مولانا اسی زخم کی وجہ سے وہ مر گیا، پر زخم ٹھیک نہیں ہوا بھائی، اسی زخم کی وجہ سے وہ مر گیا، تو کہتے ہیں اس صورت میں قصاص لیا جائے گا، کیونکہ اس کی موت کس سے ہوئی ہے؟ اسی دوسرے نے جان بوجھ کر اسے زخم لگایا تھا، اسے زخمی کیا تھا، تلوار ماری یا کوئی اور چیز، تو اگرچہ فوری طور پر تو وہ نہیں مرا، لیکن اسی زخم کی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد وہ زخم خراب رہا، بیمار رہا، بستر پر ہی رہا، اور اسی زخم سے مر گیا، تو یوں سمجھا جائے گا کہ اسی نے اس کو کیا کیا ہے؟ قتل کیا۔ جب قتل کیا جان بوجھ کر تلوار سے، تو اب کیا لیا جائے گا قاتل سے؟ قصاص پہ۔ یہ معنی ہے ومن جرح رجلا عمدا، اور جس نے زخمی کیا کسی آدمی کو جان بوجھ کر، فلم یزل صاحب فراش، تو وہ ہمیشہ صاحب فراش رہا، یعنی بستر پر ہی رہا۔ صاحب فراش، فراش کسے کہتے ہیں؟ بستر کو، بچھونے کو۔ صاحب فراش رہا یعنی بستر پر ہی وہ رہا، بستر پر ہی لیٹا رہا۔ لم یزل کا معنی ہے ہمیشہ، تو اس کے بعد ہمیشہ صاحب فراش ہی رہا، حتی مات، یہاں تک کہ وہ مر گیا، فعلیہ القصاص، تو اس قاتل پر کیا ہے؟ قصاص ہے۔ ومن قطع ید رجل عمدا من المفصل، مفصل بھائی میم پر فتحہ، فا پر کسرہ پڑھنا بھائی، مفصل، قطعت یدہ، بھائی جس طرح نفس کے اندر قصاص ہوتا ہے اسی طرح اعضاء کے اندر بھی قصاص آئے گا۔ اگر ایک شخص دوسرے کے ہاتھ کو کاٹتا ہے تو اس کاٹنے والے کے ہاتھ کو بھی کیا کیا جائے گا؟ قصاص میں کاٹا جائے گا۔ سمجھیں، جیسے نفس میں قصاص ہے اسی طرح اعضاء میں بھی قصاص، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ برابری ممکن ہو، ایسا زخم اس نے لگایا ہے جس میں برابری ہو سکتی ہے، تو جتنا اس کو زخم لگایا ہے اتنا ہی دوسرے کو بھی کیا کیا جائے گا؟ زخم۔ اگر برابری ممکن نہیں تو وہاں قصاص نہیں آئے گا بھائی، تفصیل آگے آ جائے گی، مال وغیرہ دینا پڑے گا بعض صورتوں میں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب دیکھو ایک شخص دوسرے کا ہاتھ کاٹتا ہے تو قصاص آئے گا، لیکن شرط یہ ہے ہاتھ اس نے جوڑ سے کاٹا ہو۔ مثلاً بھائی کہاں سے؟ یہ جو کلائی جو ہاں آگے ہتھیلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہاں سے اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا تو کاٹنے والے کے ہاتھ کو بھی قصاص میں کیا کیا جائے گا؟ یہیں سے کاٹا، کیونکہ برابری ہے بھائی، اس کا بھی ہاتھ گیا، اس کا بھی ہاتھ گیا۔ کسی نے ایک کا ہاتھ کوہنی سے کاٹا، جوڑ سے مولانا، تو اس جس نے یہ جرم کیا اس کے بھی ہاتھ کو کہاں سے کاٹا جائے گا؟ کوہنی سے، کیونکہ یہاں بھی برابری ہے۔ تو جہاں برابری ممکن ہو وہاں پر قصاص آئے گا، جہاں پر برابری ممکن نہیں وہاں قصاص نہیں آئے گا، بلکہ وہاں پر عرش آئے گا۔ عرش بھائی پورے نفس کے اندر جو مال بدلے کے طور پر دیا جاتا ہے وہ دیت کہلاتا ہے، اور عضو کے بدلے کے طور پر جو مال دیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عرش۔ بھائی آگے ذکر آ جائے گا عرش۔ لہذا ایک آدمی دوسرے کے ہاتھ کو مولانا ادھر درمیان میں کلائی کے درمیان میں سے کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو یاد رکھیے قصاص نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں برابری ممکن نہیں، یہاں اس نے اس کی ہڈی توڑی ہے اور بعینہ ہی اسی کے برابر ہم ہڈی توڑیں، یہ ممکن ہے
نہیں بھائی، ضرور کچھ کمی بیشی ہوگی۔ تو یہ ضابطہ ایک یاد رکھنا، آگے صاحب قدوری بھی ذکر کریں گے، کہیں گے کہ ہڈی کے اندر قصاص نہیں، جہاں دوسرے کی ہڈی توڑی گئی ہے وہاں پر قصاص، اس لیے یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ جوڑ سے اگر کسی نے کاٹا بھائی تو پھر اس صورت میں قصاص آئے گا، ہڈی کو توڑا تو پھر اس صورت میں قصاص نہیں آئے گا۔ ہاں ہڈی میں پھر دانت کے اندر قصاص ہے مولانا، دانت میں۔ اچھا بھائی سمجھ میں آیا بھائی، تو دانت کے اندر البتہ قصاص آئے گا ہمارا نا، قصاص بھائی، دانت ایک شخص نے دوسرے کا توڑ دیا یا نکال دیا تو اس مجرم کا بھی دانت کو کیا کیا جائے گا، قصاص میں نکالا جائے گا بھائی۔ اور یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بھائی، سورہ مائدہ میں ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور فرض کر دیا، یہ لکھ دیا ہم نے ان پر تورات میں بھائی، یا اپنی آیتوں کے اندر لکھ دیا، یعنی فرض کر دیا۔ کیا فرض کیا کہ ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس ہے، یعنی جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں قصاص، یہ ہم نے ان پر فرض کر دیا، لکھ دیا بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہڈی کے اندر قصاص نہیں ہے، صرف دانت میں ہے، اور وہ بھی کس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے السن بالسن، دانت کے بدلے دانت ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں بھائی وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ عَمْدًا مِنَ الْمَفْصِلِ قُطِعَتْ يَدُهُ، اور جس نے کاٹ دیا کسی آدمی کے ہاتھ کو جان بوجھ کر، مِنَ الْمَفْصِلِ، جوڑ سے، مفصل کہتے ہیں جوڑ کو، جوڑ سے کاٹ دیا، قُطِعَتْ يَدُهُ، تو کاٹا جائے گا اس شخص کے ہاتھ کو بھی، وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ وَمَارِنُ الْأَنْفِ وَالْأُذُنُ، اور اسی طرح ٹانگ ہے، وَمَارِنُ الْأَنْفِ، اور انف کہتے ہیں ناک کو، مارن کہتے ہیں نرم حصہ بھائی، نرم حصہ، اور اسی طرح ٹانگ ہے، وَمَارِنُ الْأَنْفِ، اور ناک کا نرم حصہ ہے، وَالْأُذُنُ، اور کان ہے بھائی، یعنی کسی نے کسی کی ٹانگ کاٹی جوڑ سے تو اس کاٹنے والے کی بھی ٹانگ کاٹی جائے گی، کسی نے کسی کے ناک کا نرم حصہ کاٹا تو اس کے بھی کاٹا جائے گا بھائی۔ دیکھو ناک پر اگر آپ ہاتھ لگائیں، دیکھیں بھائی اگلا حصہ نرم ہے، اس میں ہڈی نہیں، لیکن وسط تک پہنچے ہیں تو ہڈی ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو جو ہڈی جہاں سے شروع ہو گئی وہاں سے پھر اگر ہڈی ٹوٹی ہے پھر قصاص نہیں، برابری نہیں ہو سکتی۔ ہاں ہڈی سے اگلا حصہ کاٹا ہے تو اس مجرم کی بھی ناک کو کیا کیا جائے گا، کاٹا جائے گا، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک ہے بھائی۔ تو مارن کا معنی وہ نرم حصہ ناک کا، وَمَارِنُ الْأَنْفِ، اور ناک کے نرم حصے میں، وَالْأُذُنُ، اور اسی طرح کیا ہے، کان ہے بھائی۔ وَمَنْ ضَرَبَ عَيْنَ رَجُلٍ فَقَلَعَهَا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، اور جس نے ہمارا کسی شخص کی آنکھ پر، فَقَلَعَهَا، پس اسے نکال دیا، اکھاڑ دیا، فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، تو اس پر قصاص نہیں۔ کسی نے کسی آنکھ کی آنکھ پر مار کر آنکھ نکال دی تو کہتے ہیں صاحب قدوری آپ کو بتلا رہے اس صورت میں قصاص نہیں آئے گا بھائی۔ اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا بھائی کہ قرآن میں تو اللہ کیا فرماتے ہیں، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، تو یاد رکھنا یہ اس صورت میں آنکھ کے بدلے آنکھ ہے جب کوئی دوسرے کی آنکھ پھوڑ دے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آنکھ پھوڑنا اور ہے، آنکھ کا نکالنا اور ہے بھائی، فرق سمجھ میں آیا؟ تو یہاں ذکر ہو رہا ہے آنکھ کے نکالنے کا بھائی، آنکھ پھوڑ دی ایک نے تو دوسرے کی بھی آنکھ کو پھوڑا جائے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی۔
لیکن اگر ایک نے دوسرے کی آنکھ ضرب لگا کر نکال دی تو یہاں پر مماثلت ممکن نہیں ہے، لہذا اب یہاں پر قصاص نہیں ہوگا۔ تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں صاحب قدوری کہ وَمَنْ ضَرَبَ عَيْنَ رَجُلٍ، اور جس نے مارا کسی شخص کی آنکھ کو فَقَلَعَهَا، پس اسے اکھاڑ دیا یعنی نکال دیا، فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، تو اس پر قصاص نہیں، کیونکہ یہاں برابری نہیں ہو سکتی بھئی۔ فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، پس اگر آنکھ قائم تھی وَذَهَبَ ضَوْءُهَا، اور اس کی روشنی چلی گئی یعنی بینائی چلی گئی، فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، تو اب اس پر کیا واجب ہے؟ قصاص واجب ہے۔ تُحْمَى لَهُ الْمِرْآتُ، تحمہ کا معنی گرم کرنا، بھائی گرم کیا جائے گا، لہو اس کے لیے، المرآت، مرآت کہتے ہیں آئینے کو، آئینے کو، تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ آئینے کو گرم کیا جائے گا۔ بھائی مرآت سے مراد آئینہ نہیں ہے، آئینے جیسا چمکدار لوہا مراد ہے، کیونکہ آئینہ تو گرم ہوگا فوراً ٹوٹ جائے گا بھائی، تو مراد کیا ہے؟ آئینے کی طرح چمکدار لوہا، بھائی اسے خوب گرم کیا جائے گا بھائی، اور پھر آنکھ کے سامنے لائیں گے تو ایک دم اس کی روشنی سے اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں تحمى له المرآت، گرم کیا جائے گا اس کے لیے آئینے کو، وَيُجْعَلُ عَلَى وَجْهِهِ قُطْنٌ رَطْبٌ، اور رکھا جائے گا اس کے چہرے پر قطن، قطن کہتے ہیں روئی کو، رطب کا معنی ہے تر، گیلی، اور رکھا جائے گا اس کے چہرے پر گیلی روئی کو، وَتُقَابَلُ عَيْنُهُ بِالْمِرْآتِ، اور مقابل کیا جائے گا اس کی آنکھ کو آئینے کے، اس کی آنکھ کو کس کے سامنے لے آئیں گے؟ آئینے کے سامنے لے آئیں گے، حَتَّى يَذْهَبَ ضَوْءُهَا، یہاں تک کہ اس کی روشنی یعنی اس کی بینائی چلی جائے گی۔ آنکھ کی روشنی اگر چلی گئی، بینائی چلی گئی آنکھ کی، تو دوسرے کی بھی آنکھ کی بینائی کو کیا کیا جائے گا؟ ختم کیا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی نے دوسرے کو مارا، بھائی آنکھ تو سلامت ہے، آنکھ نہیں پھٹی، لیکن اس کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی، تو اس مجرم کی ایک آنکھ کی بینائی کو بھی اسی طرح ختم کیا جائے گا بھائی۔ اب کس طرح ختم کریں بھائی؟ کہ اس کی چہرے پر گیلی یعنی تر روئی رکھ دی جائے گی، اور ایک آئینہ منگوایا جائے گا، اسے گرم کیا جائے گا، اور پھر اس آئینے کو اس کی آنکھ کے سامنے لے آئیں گے، تو اس کی چمک سے اس کی آنکھ کی بینائی بھی ختم ہو جائے گی بھائی، ایک لمحہ لگے گا فوراً ختم ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آنکھ کی بینائی، تیز چمکدار چیز آنکھ کے سامنے ایک دم آ جائے بہت تیز، تو آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں بھائی سورج کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بھائی، اس کی روشنی بہت تیز ہے، خصوص دوپہر وغیرہ کے وقت، تو آنکھ کی بینائی ایک دم ختم ہو سکتی ہے بھائی۔ سورج سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَفِي السِّنِّ الْقِصَاصُ، اور دانت میں قصاص ہے بھائی، دانت میں کیوں؟ دانت بھی ہڈی ہے لیکن اس کے اندر قصاص ہے بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ السن بالسن، دانت کے بدلے دانت، تو اس کا ذکر چونکہ قرآن میں آ گیا اس لیے دانت ہڈی ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں قصاص آ جائے گا، باقی کسی ہڈی کے اندر قصاص نہیں ہے۔ وَفِي كُلِّ شَجَّةٍ يُمْكِنُ فِيهَا الْمُمَاثَلَةُ الْقِصَاص، یاد رکھیے زخم دو قسم پر ہیں، کچھ وہ زخم ہے جن کو شجتن کہتے ہیں، شجہ جو کتاب میں آ رہا ہے شجہ، اور بعض زخم ہیں ان کو جراحتن کہتے ہیں بھائی۔ یاد رکھیے شجتن وہ زخم ہے جو چہرے یا سر پر لگایا جائے بھائی، سر اور چہرے پر جو زخم ہے اسے شجتن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی زخم ہیں وہ جراحتن کہلاتے ہیں، جراحہ۔ سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ معنی سمجھ میں آیا؟ شجتن کس کو کہتے ہیں؟ وہ زخم جو سر یا چہرے میں ہو گئی، اور اس کے علاوہ باقی جگہ زخم اس کو کیا کہتے ہیں؟
जराहतुन भाई। तो कहते हैं वफी कुल्लि शज्जतिन युमकिनु फीहा अलमुमासलतुल क़िसास, और हर ऐसे जख्म के अंदर यानी सर और चेहरे के हर ऐसे जख्म में युमकिनु फीहा अलमुमासलतु, जिसमें मुमासलत मुमकिन हो यानी जिसमें बराबरी हो, मुमकिन हो, बराबरी हो सके, उसमें अल क़िसासु क्या है? हर ऐसे जख्म में क़िसास है। वला क़िसास फी आज़मिन, और हड्डी में क़िसास नहीं है भाई। आज़म हड्डी को कहते हैं भाई, क्योंकि वहां पर बराबरी नहीं हो सकती कि वो बिल्कुल उसी की तरह इसकी भी हड्डी टूटे भाई। तो वला क़िसास फी आज़मिन, हड्डी में क़िसास नहीं है, इल्ला फी सिन्नी, मगर दांत में भाई, क्योंकि दांत का जिक्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया है भाई। वलैस फीमा दून नफ्सी शिब्हु अम्दिन व इन्नमा हुवा अम्दुन औ खताउन। भाई यहां से ये बतला रहे हैं कि नफ्स के अंदर तो हमने 4-5 किस्में बता दी भाई, कि कत्ले आमद होगा, कभी शिबहे आमद होगा, कभी खता होगा, कभी जारी मजराए खता वगैरह भाई। लेकिन आज़ा के अंदर ये तफसील नहीं है। आज़ा में 2 किस्म के जुर्म हैं, या आमदन होगा या खताअन होगा, बस भाई। यहां शिबहे आमद वगैरह नहीं। आज़ा में सिर्फ कितने किस्म का जुर्म है? 2 किस्म पर। या फिर क्या होगा? आमदन, जिसके अंदर बराबरी हो सके तो क़िसास आएगा, बराबरी ना हो सके तो क़िसास नहीं। और खताअन, खताअन हो तो फिर तो क़िसास नहीं आता मौलाना, फिर तो माल ही आया करता है भाई। तफसील आ जाएगी किस उज़्व में कितना माल आएगा मौलाना, अगला बात इसी बारे में है भाई। तो कहते हैं वलैस फीमा दून नफ्स शिब्हु अम्दिन, और नहीं है नफ्स से कम में या नफ्स के अलावा में शिब्हु अम्दिन, शिब्हे आमद नहीं है। नफ्स के अलावा में या नफ्स से कम के अंदर शिब्हे आमद नहीं है। वही नमा हुआ आमदन औ खताउन, वो तो आमद या खता ही है। वहां 2 ही सूरतें हैं, या आमदन होगा या खताअन होगा भाई। कत्ल के अंदर किसमें हमने शिब्हे आमद बनाया था? शिब्हे आमद। वजह ये माना ना कि एक आदमी दूसरे को कत्ल करता है, आप कत्ल करता है तो 2 सूरतें हैं, या तो आलय कत्ल के जरिए कत्ल करेगा या किसी और चीज के जरिए कत्ल करेगा। अब इतना तो पता लग गया इस आदमी ने उसको कत्ल किया है, लेकिन पता नहीं जानबूझकर इसका इरादा भी कत्ल का था या इरादा कत्ल का नहीं था, ये पता लग सकता है। इरादा तो दिल की एक बात है जिसे अल्लाह तो जानते हैं और कोई उस पर मुत्तले नहीं हो सकता। तो लिहाजा मजबूरन वहां हमें फिर क्या करना पड़ा? असलहे की कैद लगाना पड़ी। असलहे से मारा है तो मालूम हुआ इसका इरादा ही किस चीज का था? कत्ल का था। अब क़िसास आएगा। अगर असलहे के बजाय लाठी से मारा है, अब पता नहीं इसका इरादा कत्ल ही का था या सिर्फ पिटाई कर रहा था और वो मर गया, तो शिब्हे आमद आया मौलाना, तो शुबा आ गया और उसकी वजह से क़िसास फिर नहीं आया करता भाई। सूरत समझ में आ गई? तो वहां पर कत्ल तो है ही है, लेकिन ये पता नहीं कि उसका इरादा कत्ल का है या कत्ल का नहीं। तो वहां हमें मजबूरन फिर किसकी कैद लगाना पड़ी? वहां किस्में बनाना पड़ी, एक आमद और एक शिब्हे आमद। अब कि किस चीज के जरिए मारा है उससे पता लग जाएगा। अगर असलहे से मारा, अब हम कहेंगे मालूम हो इसका इरादा ही क्या था? कत्ल करने का, लिहाजा इससे क़िसास लिया जाएगा। और अगर उसने लाठी से मारा है, अब पता नहीं शुबा आ गया इसका इरादा कत्ल ही का था या कत्ल का, इस पर कोई मुत्तले नहीं, ये तो दिल की एक बात है भाई। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है मौलाना, यहां पर सिर्फ क्या है? आमद है या खता है भाई। वला क़िसास बैन अर्रजुल वल मरअति फीमा दून नफ्स। अच्छा भाई ये बात याद रखना कि औरत की दियत मर्द से निसफ है बिल इजमा भाई। तकरीबन तमाम उम्मत का इस पर इजमा है। मर्द को किसी ने गलती से कत्ल किया तो 100 ऊंट देने पड़ेंगे, लेकिन औरत को किसी ने गलती से कत्ल किया तो इस सूरत में निस्फ दियत है, 50 ऊंट देने पड़ेंगे भाई। इस पर तकरीबन सारी उम्मत का इजमा है भाई।
ہاں قتل عمد ہو تو مرد کے بدلے بھی دوسرے کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے بھی دوسرے کو کیا کیا جائے گا؟ قتل۔ لیکن بات ہو رہی ہے دیت کی بھائی، اگر غلطی سے قتل ہوا تو پھر اس صورت میں دیت آتی تھی، لیکن مرد کی دیت ہے 100 اونٹ، تو عورت کی کتنی ہے؟ 50، نصف ہے بھائی، نصف دیت ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں ولا قصاص بین الرجل والمرأة فیما دون النفس، اور قصاص نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان نفس سے کم کے اندر، نفس سے کم کے اندر قصاص۔ بھائی نفس میں تو قصاص ہے، آدمی نے عورت کو قتل کیا ہے جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ اسلحے کے لیے، تو اس آدمی کو بھی کیا کیا جائے گا؟ قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ تو نفس کے اندر تو قصاص ہے، لیکن نفس سے کم کے اندر قصاص نہیں، اس لیے کہ یاد رکھنا جو نفس سے کم ہے اعضاء کے ساتھ مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اعضاء کے ساتھ کس کا برتاؤ کیا جاتا ہے؟ مال والا، یعنی ان کو مال سمجھا جاتا ہے، مال کی طرح کا ان کے ساتھ برتاؤ ہے، مال کی طرح۔ سمجھ میں آیا؟ مال والا، اور جب مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے تو ایک آدمی نے ایک عورت کا ہاتھ جوڑ سے کاٹ دیا۔ بھائی آدمی نے آدمی کا ہاتھ جوڑ سے کاٹا تو اس کاٹنے والے کے ہاتھ کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ کاٹا جاتا ہے، کیونکہ اس آدمی کے ہاتھ کی جتنی قیمت تھی مجرم کے ہاتھ کی بھی اتنی قیمت ہے۔ یاد رکھو ایک ہاتھ کی قیمت ہے 50 اونٹ، دونوں ہاتھوں کی پھر وہی 100 اونٹ ہے وہاں۔ تو جس مجرم کے ہاتھ کی کتنی، وہ جس کے ہاتھ کو کاٹا گیا کتنی قیمت تھی اس ہاتھ کی؟ بھائی غلطی سے کاٹا، اب قصاص تو نہیں آئے گا، تو 50 اونٹ اس کو دینے پڑیں گے، اور کس کو دے گا؟ جس کا ہاتھ کاٹا ہے اس کو دینے پڑیں گے بھائی 50 اونٹ۔ اب اگر کسی نے عورت کا ہاتھ کاٹ دیا اور جان بوجھ کر کاٹا تو قصاص کے اندر اس آدمی کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا۔ کیوں نہیں کاٹا جائے گا؟ اس لیے کہ برابری نہیں ہے۔ ہاتھ کی دیت نفس سے نصف ہوا کرتی ہے، نفس کی کتنی دیت تھی؟ 100 اونٹ، تو آدمی کے ہاتھ کی کتنی دیت ہوئی؟ 50 اونٹ، اور عورت کی کل دیت کتنی ہے؟ 50 اونٹ، تو اس کے ایک ہاتھ کی کتنی ہوئی؟ 25 اونٹ ہوئی۔ تو اب اگر عورت کا ہاتھ کاٹا ہے بدلے میں مرد کا بھی ہاتھ کاٹا جائے تو برابری ہوئی نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں برابری، عورت کے ہاتھ کی قیمت 25 اونٹ اور مرد کے ہاتھ کی کتنی قیمت؟ 50 اونٹ، تو برابری نہیں، لہذا قصاص نہیں آئے گا، بلکہ یہاں کیا دینا پڑے گا؟ وہی دیت یعنی عرش دینا پڑے گا 25 اونٹ۔ تو کہتے ہیں ولا قصاص بین الرجل والمرأة فیما دون النفس، اور قصاص نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان فیما دون النفس، کس میں؟ نفس سے کم میں بھائی، یعنی اعضاء کے اندر یا نفس کے علاوہ میں۔ ولا بین الحر والعبد، اور اسی طرح نہیں ہے بھائی آزاد اور غلام کے درمیان۔ بھائی ایک آدمی ہے اس نے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا، غلام کا ہاتھ کاٹ دیا، جان بوجھ کر کاٹا، جوڑ سے کاٹا، تو قصاص کے طور پر اس آدمی کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ برابری نہیں، برابری نہیں بھائی کیوں نہیں برابری؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس آدمی کے ہاتھ، یہ جو آزاد ہے اس کے ہاتھ کی قیمت تو کتنی ہے؟ 50 اونٹ ہے، اور غلام کے ہاتھ کی، بھائی غلام کی تو قیمتیں مختلف ہوا کرتی ہیں، تو اس کے ہاتھ کی قیمت بھی مختلف، تو برابری آئی؟ برابری نہیں آئی، لہذا یہاں نہیں کاٹا جائے۔ ولا بین العبدین، اور اسی طرح دو غلاموں کے درمیان بھی قصاص نہیں ہے۔ ایک غلام نے دوسرے غلام کے ہاتھ کو جوڑ سے کاٹا اور جان بوجھ کر کاٹا، آزاد ہوتے تو کیا آتا؟ قصاص، لیکن یہاں دونوں کیا ہیں؟ غلام، تو قصاص نہیں آئے گا۔ بھائی کیوں نہیں قصاص آئے گا؟ یہ بھی غلام ہے وہ بھی غلام ہے۔ کہتے ہیں بھائی برابری نہیں ہے، اس غلام کی قیمت الگ ہوگی، اس غلام کی قیمت، جب قیمت الگ ہے تو ہاتھوں کی قیمت بھی الگ الگ، برابری نہیں ہے۔
مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، اور قصاص واجب ہے اطراف، کیا معنی ہے؟ اعضاء، اور قصاص واجب ہے فی الاطراف اعضاء کے اندر، بین المسلم والکافر، مسلمان اور کافر کے درمیان۔ بھائی کافر مسلمان کا ہاتھ کاٹے یا مسلمان کافر کا ہاتھ کاٹے، بھائی جوڑ سے کاٹا ہے، جان بوجھ کر کاٹا ہے، تو دوسرے کے ہاتھ کو بھی کیا کیا جائے گا؟ کاٹا جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ دونوں برابر ہیں عرش کے اندر بھائی۔ وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مِّن نِّصْفِ السَّاعِدِ أَوْ جَرَحَهُ جَائِفَةً فَبَرِئَ مِنْهَا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ۔ ساعد کہتے ہیں یہ ہتھیلی سے لے کر کوہنی تک جو ہاتھ کا حصہ ہے، یہ کلائی والا حصہ مولانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ کوہنی تک ساعد کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ اگر کسی نے کسی کا نصف ساعد سے، نصف کلائی سے کسی کا ہاتھ کاٹا، تو اب آپ بتائیے قصاص آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نصف ساعد سے کاٹا ہے، کلائی کے درمیان سے، کیوں نہیں آئے گا قصاص؟ کیونکہ ہڈی آ گئی مولانا بیچ میں، ہڈی توڑی ہے اس نے، اور ہڈی کے اندر تو قصاص نہیں، کیونکہ برابری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آگے جائفہ کا لفظ آ رہا ہے، جائفہ، یاد رکھیے جائفہ وہ زخم ہے سینے یا پیٹ یا کمر پر لگایا جائے جو اندر تک پہنچے جسم کے، ایسا زخم لگایا سینے پر یا پیٹ پر یا کمر پر جو کہاں تک پہنچ گیا؟ اندر تک، خوب گہرا زخم لگایا، اسے جائفہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر گردن میں ایسا زخم لگایا جو اندر اس خوراک کی نالی تک پہنچتا ہے، تو اس صورت کے یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ جائفہ۔ سمجھ ہے؟ جو جوف تک پہنچ رہا ہے اندر بھائی، پیٹ تک، تو جائفہ کس زخم کو کہتے ہیں؟ اندر تک پہنچے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھیے کہتے ہیں وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، اور جس نے کاٹا کسی آدمی کے ہاتھ کو، مِن نِّصْفِ السَّاعِدِ، نصف کلائی سے، أَوْ جَرَحَهُ جَائِفَةً، یا اسے زخم لگایا، زخمی کیا۔ کون سا زخم لگایا بھائی؟ جائفہ زخم لگایا، فَبَرِئَ مِنْهَا، تو وہ اس سے ٹھیک ہو گیا۔ جائفہ زخم لگایا تھا لیکن وہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو گیا۔ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، تو اس پر قصاص نہیں ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، کلائی سے ہاتھ کاٹا، وہاں تو قصاص نہیں آئے گا کیونکہ وہاں ہڈی ہے اور ہڈی کے اندر قصاص نہیں۔ یہ جائفہ کے اندر قصاص کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ جو جائفہ زخم ہے عموماً اس میں آدمی بچتا نہیں ہے۔ ایسا زخم لگا دیا کہ جو اندر تک پہنچا ہوا ہے، اس میں عموماً آدمی بچتا نہیں، اور یہ شخص ٹھیک ہو گیا، جس نے ایسا زخم لگایا تھا، بچتا تو نہیں آدمی، لیکن یہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو گیا، بچ گیا۔ اب اس شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایسا جائفہ دوسرے کو بھی لگائے جس سے وہ ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ تو اس سے کیا ہو جائے؟ مر ہی جائے، پتہ بھی کوئی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہاں قصاص نہیں آئی۔ ہاں، اور سزا مال وغیرہ جو ہوگا وہ الگ بات ہے، بات چل رہی ہے صرف قصاص کی، کہ قصاص نہیں آئے گا بھائی۔ تو کہتے ہیں او جرحہ جائفۃ، یا اسے زخم لگایا جائفہ، فبرئ منھا، وہ اسے ٹھیک ہو گیا، فلا قصاص علیہ، تو اس پر قصاص نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَدُ الْمَقْطُوعِ صَحِيحَةً وَيَدُ الْقَاطِعِ شَلَّاءَ أَوْ نَاقِصَةَ الْأَصَابِعِ، صورت یہ ہے ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ کاٹا جوڑ سے، مثلا اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جوڑ سے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ مجرم کے ہاتھ کو بھی کہاں سے کاٹا جائے؟
دائیں ہاتھ ہی کو کاٹا جائے گا، اور کہاں سے کاٹا جائے گا؟ جوڑ. یاد رکھیے جو ہاتھ کاٹا ہے وہی ہاتھ اس کا بھی کاٹا جائے گا، یہ نہیں کہ دایاں اس کا کاٹا ہے تو اس کا بایاں کاٹ دو. اب ہوا یہ کہ جس نے ہاتھ کاٹا تھا وہ ہاتھ تو صحیح تھا، جو ہاتھ کٹا ہے وہ کس قسم کا تھا؟ صحیح ٹھیک ٹھاک ہاتھ تھا. اور یہ جس نے ہاتھ کاٹا یعنی جو مجرم ہے اس کا ہاتھ شل ہے، زیادہ حرکت اس میں ہے ہی نہیں، پہلے سے بیماری اور مرض کی وجہ سے یہ ہاتھ ایسا ہو چکا ہے کہ یہ اس سے صحیح آدمی کی طرح کام نہیں لے سکتا. بھائی شل ہے مولانا، یا مولانا اس کی 3-4 انگلیاں پہلے ہی کٹ چکی ہیں اس ہاتھ کی، تو یہ عیب والا ہاتھ ہے. اس کا تو صحیح ہاتھ کٹا، اور اس کا اگر کاٹا جائے تو کس قسم کا ہاتھ کٹے گا؟ عیب والا ہاتھ کٹے گا. تو اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں بھائی اب چونکہ برابری نہیں آ رہی، لہذا وہ جو زخمی ہے اس کو اختیار دے دیں گے. چاہے تو تم کیا کرو، اس کا یہی عیب والا ہاتھ کاٹ دو، اور چاہے تو پورے ہاتھ کی جو دیت بنتی ہے وہ دیت لے لو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس بیچارے کا تو زیادہ نقصان ہوا ہے، اگر اس کا عیب والا ہاتھ کاٹیں گے تو اس کا اتنا نقصان ہوا، اس کا تو یہ ہاتھ پہلے ہی صحیح طرح کام نہیں کرتا، تو برابری نہیں آ رہی، لہذا اب اس کو اختیار دے دیں گے بھائی جس کا ہاتھ کٹا ہے کہ وہ کیا کرے، چاہے تو یہی ہاتھ کٹوا دے اس کا بھی، اسی پر راضی ہو جائے، اور چاہے تو کیا کرے، ہاتھ چھوڑ دے اور پورے ہاتھ کے جو دیت اور جو عرش آتا ہے وہ کیا کر لے بھائی. سمجھے؟ دیت کس کو کہتے تھے میں نے کیا بتلایا؟ نفس کے اندر جو مال بدل آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ دیت. اور نفس سے کم کے اندر جو آئے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عرش. بھائی لیکن نفس سے کبھی عرش کو بھی دیت کہہ دیتے ہیں مجازن. بھائی تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ يَدُ الْمَقْطُوعِ صَحِيحَةً، جب مقطوع کا ہاتھ جو ہے وہ صحیح تھا، وَيَدُ الْقَاطِعِ شَلَّاءَ، اور قاطع یعنی کاٹنے والے کا ہاتھ شل ہے، یعنی اس میں زیادہ حرکت نہیں، بالکل شل نہیں مولانا، یاد رکھنا بالکل ہی شل ہے اس کا بایاں ہاتھ، پھر تو قصاص آئے گا نہیں، یہ ہاتھ اس کا پہلے بیکار ہے، قصاص کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں. تو شل سے مراد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ وہ لیتا ہو، کچھ نہ کچھ اس میں حرکت ہو گئی. تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ يَدُ الْمَقْطُوعِ صَحِيحَةً، وہ شخص جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے اگر وہ ہاتھ اس کا جو ہے صحیح تھا، وَيَدُ الْقَاطِعِ شَلَّاءَ، اور کاٹنے والے کا ہاتھ شل ہے، او ناقصۃ الْأَصَابِعِ، یا اس کی انگلیاں ناقص ہیں یعنی کم ہیں، پہلے کیا ہو چکی ہیں؟ کٹ چکی ہیں، یا ہے ہی نہیں سرے سے، چند 1-2 انگلیاں ہیں ہاتھ میں. فالمقطوع بالخيار، تو مقطوع یعنی جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے اس کو اختیار ہے، ان شاء قطع اليد المعيبة، چاہے تو کاٹ دے یہی عیب والے ہاتھ کو، ولا شيء له غيرها، اور اس کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ. بھائی وان شاء اخذ العرش كاملا، اور اگر چاہے تو کیا کرے، عرش لے لے پورا. بھائی یعنی پورا زمان لے لے، پورا تاوان لے لے. وَمَنْ شَجَّ رَجُلًا فَاسْتَوْعَبَ الشَّجَّةُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ. بھئی صورت مسئلہ یہ، سر اور چہرے کا زخم جو ہے، سر اور چہرے کا زخم، اس سے انسان کا حسن ختم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اب یہاں پر ایک آدمی نے دوسرے کو زخم لگایا، اور زخم بھی کیسا لگایا کہ سر کے ایک طرف سے شروع ہوتا ہے، دوسری طرف وہ زخم پہنچتا ہے. زخم کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ایک طرف سے، یعنی دائیں طرف سے شروع ہوتا ہے اور بائیں طرف وہ زخم پہنچ رہا ہے. بھائی اتنا بڑا لمبا زخم لگا دیا، اور اب اتنا ہی زخم اگر وہ مجرم کو لگایا جائے، قصاص آ رہا ہے،
لیکن اس کو اتنا ہی زخم لگایا جائے، اتنا ہی لمبا چوڑا زخم، تو وہ اس کے سر کے دونوں جانب نہیں پہنچتا۔ معلوم ہوا مجرم کا سر بڑا ہے، دوسرے کا سر ذرا چھوٹا تھا اور مجرم کا سر بڑا ہے۔ اب اس کو جو زخم لگایا وہ تو سر کے دونوں جانب ہے، اس میں تو بہت زیادہ عیب ہے مولانا۔ ایک جانب ہوتا تو تھوڑا عیب تھا، دونوں جانب زخم پہنچ رہے تو عیب زیادہ۔ اور اس کو اگر یہ جو مجرم ہے اس کے سر پر اسی طرح وہی زخم لگایا جائے، اس کا سر بڑا ہے تو دوسری طرف وہ زخم نہیں پہنچتا، تو گویا تقریباً ایک ہی جانب اس کی زخم والی بن جاتی، عیب والی ہو جاتی ہے، دوسری طرف وہ نشان نہیں پہنچتا۔ اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں بھائی پھر وہی اختیار دے دیں گے اسے، چاہے تو کیا کرو، اتنا ہی زخم لگا دو، جس طرف سے شروع کرنا چاہو شروع کر دو، دوسری طرف جہاں تک پہنچتا ہے اتنا لگا دو، بس بھائی اسی کے برابر لگاؤ، اس سے زیادہ نہیں لگا۔ تو چاہے تو اتنا زخم لگا دو اور چاہے تو کیا کرو، پورا عرش لے لو۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی، تو کہتے ہیں وَمَنْ شَجَّ رَجُلًا، اور جس نے زخم لگایا کسی آدمی کو، اور شج کس کو کہتے تھے بھائی؟ سر، چہرے کے زخم، یعنی یہاں مراد سر ہے، سر پہ زخم لگایا۔ فَاسْتَوْعَبَ الشَّجَّةُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ، استوعب یستوعب، استیعاب کا معنی ہے گھیر لینا، پس گھیر لیا اس زخم نے ما بین قرنیہ، اس کے سر کی دونوں جانبوں کو۔ قرنیہ اصل میں کیا تھا؟ تثنیہ ہے، قرنینہ، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، قرنیہ رہ گیا۔ قرن اصل میں کہتے ہیں سینگ کو، سینگ، سمجھ میں آیا بھائی؟ سینگ، جانور کا جو سینگ ہے، اور سینگ جیسے سر کے دو اطراف میں ہوتے ہیں تو سر کی طرف کو بھی کیا کہہ دیا کرتے ہیں؟ قرن کہہ دیتے ہیں بھائی۔ تو لہٰذا تو کہتے ہیں فاستوعب الشجۃ ما بین قرنیہ، تو گھیر لیا سر کے زخم نے سر کی دونوں جانبوں کو۔ وہی لا تستوعب ما بین قرنی الشاج، اور یہ نہیں گھیرتا اس کے کس کو؟ ما بین قرنی الشاج، شاج وہ جس نے شجہ لگایا، سر کا زخم لگایا۔ آگے آ رہا ہے مشجوج، جس کو وہ سر کا زخم لگایا گیا۔ تو یہ ولا وہی لا تستوعب، اور یہ گھیرتا نہیں ہے ما بین قرنی الشاج، زخم لگانے والے کے سر کی دونوں جانبوں کو، اس کے درمیان جو سارا حصہ ہے اس کو یہ نہیں گھیرتا، یعنی اس کو اگر اتنا ہی زخم لگایا جائے تو اس کو نہیں گھیرتا۔ تو اب دیکھو، جو جس کے سر پہ زخم لگایا دونوں طرف پہنچا، وہ تو بڑا عیب پیدا ہو گیا اس میں، اور جس سے اگر بدلہ اسی طریقے پر لیا جائے تو اس کے سر میں اتنا عیب نہیں آتا، تو برابری نہیں۔ تو کہتے ہیں فالمشجود بالخیار، تو جس کو زخم لگایا گیا ہے اس کو اختیار ہے، ان شاء اختص بمقدار شجته، چاہے تو وہ قصاص لے لے اپنے سر کے زخم کی مقدار، یعنی اتنا ہی زخم لگا دے۔ یبتدئ من ای الجانبین شاء، ابتدا کرے جس جانب سے بھی وہ چاہے، دونوں جانبین میں سے دائیں طرف یا بائیں طرف جس طرف سے بھی چاہتا ہے ابتدا کر دے اور اتنا ہی زخم لگا دے جہاں تک بھی وہ پہنچتا ہے، اسی کے برابر بھائی۔ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَرْشَ كَامِلًا، اور چاہے تو عرش لے لے کامل طور پر، یعنی پورا کا پورا عرش لے لے۔ وَلَا قِصَاصَ فِي اللِّسَانِ، زبان کے اندر قصاص نہیں ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے کی زبان کاٹی، اب جس کی زبان کاٹی گئی ہے یہ دوسرے سے قصاص نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس سے کہ برابری نہیں ہو سکتی بھائی۔ زبان میں دیکھو، زبان اس وقت منہ میں ہے، سکڑی ہوئی ہے چھوٹی، آپ زبان باہر نکالیں بھائی کتنی لمبی ہو گئی زبان، تو زبان کبھی سکڑتی ہے اور کبھی پھیلتی، تو اس میں برابری نہیں ہو سکتی۔ تو کہتے ہیں ولا قصاص فی اللسان، لسان کے اندر قصاص نہیں ہے، ولا فی الذکر، ذکر میں بھی نہیں ہے ہمارا نا، اس میں بھی یہ علت ہے، الا ان یقطع الحشفۃ، مگر یہ کہ حشفے کو کاٹ دے، ذکر کے اگلے حصے کو کاٹ دے تو اس صورت میں قصاص آئے گا، کیونکہ مقام معلوم ہے، برابری ہو سکتی ہے۔
وَإِذَا اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ، جب صلح کر لی قاتل نے مقتول کے اولیاء کے ساتھ، عَلَى مَالٍ کسی مال پر، سَقَطَ الْقِصَاص تو قصاص کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ ایک دفعہ صلح کر لی مولانا، بس قصاص کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا، اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ وَوَجَبَ الْمَالُ اور مال واجب ہو جائے گا، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ تو یہاں دیکھیے صلح ساروں نے کی ہے۔ اگلے مسئلے میں بتلائیں گے کہ اگر ایک صلح کر لیتا ہے یا کوئی ایک کیا کر لیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اس مسئلے میں تو کیا تھا؟ مقتول کے سارے اولیاء نے کیا کر لی؟ صلح، تو بس قصاص ختم، اور وہ جو مال جس پر صلح ہوئی ہے وہ واجب ہو گیا، وہ اب دینا پڑے گا قاتل کو بھائی۔ لیکن آگے بتائیں گے اگر مقتول کے اولیاء میں سے مثلا ایک آدمی کو کیا کیا، کسی نے قتل کر دیا، اس کے 4 بیٹے ہیں، ان 4 میں سے کیا کیا؟ ایک نے معاف کر دیا یا اپنے حصے پر صلح کر لی۔ بھئی ساروں کی طرف سے تو وہ صلح نہیں کر سکتا، ساروں کی تو رضامندی ضروری ہے، وہ صرف کیا کر رہا ہے؟ ایک آدمی صلح کر رہا ہے یا ایک آدمی معاف کر رہا ہے، بس مولانا ایک بھی معاف کر دے ان میں سے تو قصاص کیا ہو جائے گا؟ ساقط۔ یا ایک بھی صلح کر لے، کچھ مال لے لے تو قصاص خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ساقط۔ اس لیے کہ قصاص میں تقسیم نہیں، تجزی نہیں ہو سکتی کہ کچھ قصاص ہو، کچھ کے لیے قصاص نہ ہو اور کچھ کے لیے قصاص ہو، یا بعض قصاص لیا جائے اور بعض قصاص کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے بھائی کچھ قصاص لے لیں کچھ نہ لیں۔ قصاص میں تقسیم حصے نہیں ہو سکتے، قصاص میں تو ہلاک کیا جائے گا اس شخص کو، روح نکلے گی اور تقسیم نہیں ہو سکتی، کچھ روح نکلے اور کچھ روح نہ نکلے بھائی۔ تو جب ایک نے معاف کر دیا یا ایک نے اپنے حصے پر صلح کر لی تو باقیوں سے بھی قصاص کیا، باقیوں کا حق بھی قصاص کے اندر ختم، قصاص ختم ہو جائے گا۔ اب ایک نے تو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، یا ایک نے تو اپنے حصے کے عوض کیا لے لیا؟ صلح کر لی، مال لے لیا۔ ایک کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے یا کسی مال پر صلح کر لیتا ہے، تو باقیوں نے تو معاف نہیں کیا، باقیوں نے تو مال پر صلح نہیں کی، تو ان دیت میں ان کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا۔ اب بھائی ایک جان کے کی کتنی قیمت ہے بھائی؟ 100، اور یہ کل کتنے تھے اولیاء مقتول؟ 4 میں سے ایک نے معاف کر دیا یا اپنے حصے کے عوض کچھ مال لے لیا، تو باقی 3 رہ گئے، تو ایک جان کی قیمت ہے 100 اونٹ۔ اب قصاص تو نہیں لے سکتے، لیکن 4 آدمی تھے اور تو دیت کے 4 حصے کریں گے بھائی۔ کتنے حصے؟ ایک کیا کر چکا؟ معاف کر چکا یا کچھ مال لے چکا، باقی کتنے حصے رہ گئے؟ 3 حصے، یعنی 75 اونٹ ان کو دے دیے جائیں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِنْ عَفَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنَ الدَّمِ، پس اگر معاف کر دیا شریکوں میں سے کسی ایک نے خون میں سے، یعنی معاف کر دیا خون میں سے کچھ بھائی شریکوں میں سے کسی ایک نے، او صالح من نصیبہ علی عوض، یا صلح کر لی اپنے حصے پر کسی عوض پر، اپنے حصے کی صلح کر لی کسی عوض پر، سقط حق الباقین من القصاص، تو باقیوں کا حق بھی ساقط ہو جائے گا قصاص میں، وَكَانَ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الدِّيَةِ، اور ان کے لیے ان کا حصہ ہوگا دیت میں سے۔ صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا عَمْدًا اُقْتُصَّ مِنْ جَمِيعِهِمْ، صورت یہ ہے بھئی کئی آدمیوں نے مل کر ایک آدمی کو قتل کیا، تو اب کیا کیا جائے بھائی؟ تو یاد رکھیے ان جتنے قتل میں شریک تھے ان ساروں کو بدلے میں قتل کیا جائے گا بھائی۔ یہ سارے کیا تھے؟ قتل میں شریک
لہذا ان سب کو بھی قتل کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صنعاء کے 7 آدمیوں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب 7 کے 7 کو کیا کروایا؟ قتل کروایا قصاص کے اندر بھائی، اور فرمایا اگر سارے صنعاء والے کے بھی اس قتل کے اندر شریک ہوتے میں ساروں کو کیا کر دیتا؟ قتل کروا دیتا۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ، جب قتل کیا کسی جماعت نے واحداً کسی ایک آدمی کو عمداً جان بوجھ کر، اقتص من جمیعہم تو قصاص لیا جائے گا ان سب سے۔ وَإِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً، اس کا عکس کریں مولانا، پہلے قاتل کئی تھے مقتول ایک تھا، اب قاتل ایک ہے اور مقتول کئی، ایک آدمی کئی آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً، جب قتل کیا ایک آدمی نے کسی جماعت کو پوری جماعت کو قتل کیا، فَحَضَرَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِينَ، تو مقتولین کے جو اولیاء ہیں وہ حاضر ہوئے، قُتِلَ لِجَمَاعَتِهِمْ، تو اس قاتل کو قتل کیا جائے گا ان کی پوری جماعت کے لیے، بدلے میں اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ وَلَا شَيْءَ لَهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہوگی اس کے علاوہ، یعنی اس کو بھی قتل کیا بس اور کچھ نہیں بھائی۔ فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ قُتِلَ لَهُ، اچھا بھائی اس نے تو 5-6 کو قتل کیا تھا، ان میں سے ایک کے اولیاء آئے اور انہوں نے کہا کہ اس سے قصاص ہمیں دلوایا جائے، اور قصاص دلوایا گیا، ثابت ہو گیا، اور اس کو بھی کیا کر دیا گیا؟ قصاص میں قاتل کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب باقی بعد میں پہنچے کہ بھئی ہمارا بھی تو حق تھا، ہمارے لیے بھی قصاص ہونا چاہیے تھا، تو کہتے ہیں بھئی اس شخص کی ایک ہی جان تھی، جان جا چکی، اب باقیوں کا حق کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہ وہ کہیں ہمیں دیت دلوائی جائے بھائی، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو یہ معنی ہے۔ تو فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ، پس اگر ان مقتولین کے اولیاء میں سے کوئی ایک حاضر ہوا، قُتِلَ لَهُ، تو اس کے لیے اس کو قتل کیا جائے گا۔ وَسَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ، اور باقیوں کا حق کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَمَاتَ سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ، ایک آدمی تھا اس نے دوسرے آدمی کو قتل کیا اور اس پر قصاص آیا مولانا، لیکن ابھی اس سے قصاص نہیں لیا گیا تھا کہ پہلے یہ مر گیا خود بخود، کیا ہوا؟ یہ قاتل پہلے ہی مر گیا، کہتے ہیں بس مولانا قصاص ساقط، کیونکہ اب محل ہی نہ رہا، اب کس سے قصاص لیا جائے گا بھائی؟ قاتل خود ہی کیا ہے؟ قاتل خود ہی مر چکا۔ تو کہتے ہیں وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، اور وہ شخص جس پر قصاص ثابت ہو گیا، فَمَاتَ، پس وہ مر گیا، سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ، تو قصاص اس سے ساقط ہو جائے گا۔ وَإِذَا قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ، صورت یہ بھائی قتل کے مسئلے میں تو آپ نے پڑھا جتنے آدمی بھی مل کر ایک آدمی کو قتل کریں ان ساروں کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا۔ لیکن اگر 2 یا 3 آدمیوں نے مل کر ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا، تینوں نے مل کر ایک تلوار پکڑی ہاتھ کے ساتھ اور مل کر کیا کیا؟ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ کیا اب بدلے میں ان تینوں کے ہاتھ کو بھی کاٹا جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں، تینوں کے ہاتھ کو اس لیے کہ ادھر کٹا ہے ایک ہاتھ اور ادھر کتنے ہاتھ پھر کٹ جائیں گے؟ 3 ہاتھ، اور ہاتھ تو ہے کہ ہاتھ اعضاء، اور اعضاء کے ساتھ کس چیز کا برتاؤ کیا جاتا ہے؟ مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے، تو اس کا جو ہاتھ کٹا اس کی قیمت کتنی تھی؟ 50 اونٹ، اور ان کے 3 ہاتھ کٹیں گے ان کی کتنی قیمت ہوگی؟ 150 اونٹ بھائی، تو برابری آئی؟ برابری نہیں آئے گی، لہذا یہاں پر اب دیت آ جائے گی، تینوں کو مل کر ہاتھ کی دیت دینا پڑے گی، اور ہاتھ کی دیت کتنی ہے؟ 50، تو تینوں مل کر بھائی ہر ایک پر 50 اونٹوں کا ثلث آ جائے گا، اور اگر 2 سے کاٹنے والے تو کتنا آ جائے گا؟ 25 اونٹ، یعنی نصف دیت آ جائے گی ہاتھ کی۔
وَإِذَا قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، اور جب ہاتھ کاٹا دو آدمیوں نے کسی ایک آدمی کا، فَلَا قِصَاصَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ان میں سے ہر ایک پر قصاص نہیں ہے، وَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، اور ان دونوں پر نصف دیت ہے۔ بھئی دیت تو انسان کی کتنی ہے؟ 100 اونٹ، تو ہاتھ کی کتنی قیمت ہے؟ نصف دیت، تو دونوں پر کتنی آ جائے گی؟ نصف دیت، یعنی 50 اونٹ آ جائیں گے، اور 25 دونوں پر۔ وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينَ رَجُلَيْنِ فَحَضَرَا فَلَهُمَا أَنْ يَقْطَعَا يَدَهُ وَيَأْخُذَا مِنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ يَقْتَسِمَانِهَا نِصْفَيْنِ۔ ایک آدمی نے دو آدمیوں کے دائیں ہاتھ کاٹ دیے، بھائی دائیں ہاتھ کاٹ دیے، ایک آدمی نے ایک کا بھی دایاں ہاتھ کاٹا، دوسرے کا بھی، تو مجرم نے دو آدمیوں کے ہاتھ کاٹے اور دونوں کے دائیں ہاتھ کاٹے ہیں۔ اب کیا کیا جائے گا؟ کیا اس کا ایک ہاتھ دایاں کاٹ دیا جائے کافی ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ مال ہے، اعضاء ہیں، اور اعضاء کے ساتھ کس چیز کا برتاؤ کیا جاتا ہے؟ مال والا، تو اس نے کتنے ہاتھ کاٹے؟ 2 ہاتھ، اور ہر ایک کی قیمت نصف دیت ہے، یعنی 50 اونٹ۔ تو لہذا اب یوں کیا جائے گا، دونوں حاضر ہو گئے، جن کے ہاتھ کاٹے گئے وہ دونوں آئے، کیا کہ ہمیں قصاص دلایا جائے، اس کا بھی دایاں ہاتھ کاٹا جائے، تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیں گے۔ دایاں ہاتھ کاٹ دیا، یہ تو ایک کا بدلہ بن گیا، اور ابھی ایک کا باقی ہے، تو اس کو نصف دیت یعنی 50 اونٹ بھی دینے پڑیں گے۔ اور قصاص لیتے وقت دونوں جن کے ہاتھ کاٹے گئے تھے وہ دونوں حاضر تھے یا ایک حاضر تھا؟ دونوں حاضر تھے، تو قصاص میں دونوں کا حصہ آ گیا، تو اب جو نصف دیت یعنی 50 اونٹ لیے جائیں گے اس میں بھی دونوں کا حصہ آ جائے گا۔ 25 اونٹ ایک کو دے دیں گے، 25۔ لیکن آگے بتائیں گے اگر اس کا برعکس ہوا، ایک آدمی نے 2 آدمیوں کے دائیں ہاتھ کاٹے تھے اور قصاص کے وقت صرف ایک آیا، ایک نے آ کر کہا اس نے میرا دایاں ہاتھ کاٹا ہے، اس کا بھی دایاں ہاتھ کاٹا جائے، ثابت ہو گیا گواہوں کے ذریعے، اور اس ایک کے لیے اس کے دائیں ہاتھ کو کیا کر دیا گیا؟ کاٹ دیا گیا، تو اس ایک نے اپنا حصہ پورا وصول کر لیا۔ بعد میں وہ دوسرا آیا، اس نے کہا میرا بھی ہاتھ کاٹا ہے اس نے دایاں ہاتھ، تو اب اس کا تو دایاں ہاتھ پہلے ہی کٹ چکا ہے، اب تو کیا لیا جائے گا؟ یہ نصف دیت لی جائے گی، کیونکہ ہاتھ کی قیمت کتنی ہے؟ نصف، اور نصف دیت اب ساری کی ساری دوسرے آدمی کی ہوگی، کیونکہ پہلا اپنا حصہ کیا کر چکا؟ لے چکا، اپنا بدلہ لے چکا ہے۔ اور صورت سمجھ میں آ گئی جی؟ تو کہتے ہیں وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينَ رَجُلَيْنِ، اگر کاٹا کسی ایک آدمی نے يَمِينَ رَجُلَيْنِ، اصل میں کیا تھا؟ يَمِينَيْنِ رَجُلَيْنِ، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ اگر کاٹا کسی ایک آدمی نے 2 آدمیوں کے دو دائیں ہاتھ کاٹ دیے، فَحَضَرَا، پس دونوں حاضر ہوئے، فَلَهُمَا أَنْ يَقْطَعَا يَدَهُ، پس ان دونوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کاٹیں اس کے ہاتھ کو، وَيَأْخُذَا مِنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ، اور دونوں لے لیں اس سے نصف دیت کو، يَقْتَسِمَانِهَا نِصْفَيْنِ، اور اسے تقسیم کر لیں آدھا آدھا۔ دونوں کے لیے جائز ہے کہ کیا کریں؟ ہاں جی، کہ ہاتھ بھی کاٹیں اور نصف دیت بھی لے لیں۔ فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا، اگر دونوں میں سے کوئی ایک حاضر ہوا، فَقَطَعَ يَدَهُ، اس نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، تو ایک نے اپنا بدلہ لے لیا، فَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، تو دوسرے کے لیے اس پر کتنی آئے گی؟ نصف دیت آئے گی۔ وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ بِقَتْلِ الْعَمْدِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ، ایک غلام نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں شخص کو جان بوجھ کر قتل کیا تھا۔ بھائی کیا کیا؟ اقرار کیا مولانا، اقرار۔ بھائی غلام مال کا اقرار کرے وہ تو معتبر نہیں، کیونکہ غلام پر جو مال آئے گا دراصل وہ کس پر آ جاتا ہے؟ آقا پر، تو غلام مال کا اقرار کرے اس کا اعتبار آقا کے حق میں نہیں ہے مولانا۔
تو آقا پر وہ مال واجب نہیں ہوگا. ہاں اس غلام کو آزادی کے بعد اس کے حق میں معتبر ہے. اگر یہ غلام آزاد ہو گیا کبھی تو پھر اس کو جو اس نے اقرار کیا تھا وہ مال دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے خود اپنے منہ سے کیا کیا تھا؟ اقرار کیا تھا. تو اس کی آزادی کا انتظار کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی غلام اقرار کرتا ہے قتل عمد کا، اب آزادی کا بھی انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے کیا لے لیا جائے گا؟ فوراً قصاص. بھائی قصاص اگر مقتول کے اولیاء چاہتے ہیں تو اس سے فوراً قصاص لے سکتے ہیں. تو کہتے ہیں وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ بِقَتْلِ الْعَمْدِ، جب اقرار کر لے کو غلام کی قتل عمد کا، جان بوجھ کر قتل کا اقرار کر لے، لَزِمَهُ الْقَوَدُ، تو اس پر کیا لازم ہو جائے گا؟ قصاص. قود کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا؟ قصاص. تو اس پر قصاص لازم ہو جائے گا. سمجھ آئے؟ کیونکہ اس کا نقصان صرف اس کی اپنی جان کو ہے، بھائی اس کی اپنی جان جا رہی ہے، تو لہذا اس کا اقرار معتبر ہے. وَمَنْ رَمَى رَجُلًا عَمْدًا، صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک آدمی نے دوسرے کو تیر مارا. تیر بھائی آلہ قتل ہے، تو دوسرے کو تیر مارا. وہ تیر اس شخص کو لگا اور اتنی طاقت سے اس نے تیر مارا تھا کہ اس دوسرے کے جسم سے آر پار نکل گیا اور پیچھے کھڑے ہوئے ایک اور آدمی کو لگا اور وہ بھی مر گیا. 2 آدمی مر گئے مولانا ایک تیر کی وجہ سے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی اب اس آدمی پر قصاص بھی آیا اور اس کو پوری دیت بھی دینا پڑے گی. بھائی قصاص کیوں آیا اور دیت کیوں آئی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ پہلا آدمی جو مرا تیر سے وہ قتل عمد ہے، اور قتل عمد میں کیا آتا ہے؟ قصاص. تو اس پہلے کی وجہ سے قصاص. اور ثانی جو مرا وہ غلطی سے مرا، قتل خطا ہے، اور قتل خطا میں کیا آیا کرتی ہے؟ دیت آیا کرتی ہے. تو دیت بھی اس کو پوری دینا پڑے گی. قصاص بھی ہوگا اور پوری. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَمَنْ رَمَى رَجُلًا عَمْدًا، اور جس نے تیر مارا کسی آدمی کو جان بوجھ کر، فَنَفَذَ السَّهْمُ مِنْهُ إِلَىٰ آخَرَ، پس نکل گیا تیر. سہم تیر کو کہتے ہیں. پس تیر جو ہے نکل گیا منہ اس شخص سے، الی آخر دوسرے کی طرف، فماتا پس دونوں مر گئے. فعلیہ القصاص للأول، تو اس پر قصاص واجب ہے پہلے شخص کے لیے، کیونکہ وہ کیا تھا؟ قتل عمد تھا. والدیۃ للثانی علی عاقلتہ، اور دوسرے کے لیے کیا واجب ہے؟ دیت واجب ہے اس کی عاقلہ پر، یعنی اس کے قوم والوں پر، کیونکہ دوسرا کیا ہے؟ قتل خطا ہے مولانا. چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.